یہ سائٹ پہ ہو جائیں، عوام کو فیصلے کرنے دیں، عوامی نمائندوں کو آنے دیں، ورنہ یہ ان کا انجام حسینہ واجد سے زیادہ بدتر ہے۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا، جو دونوں پروفیسر صاحبان کا اچھا آرڈر ہو گیا ہے۔ ہم بجا طور پر توقع رکھتے ہیں کہ پچھلی دفعہ شہباز گل کے بھائی کا بھی انہوں نے آرڈر فرمایا تھا تو اگلے ہی دن انہوں نے ان کو ملک اسی دن چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اظہر مشوانی صاحب کے جو بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر، ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ اور دوسرے بھی ہمارے ایک ساتھی کو اٹھایا گیا تھا جس میں جسٹس سرباب طاہر صاحب نے آرڈر کر دیا ہے، ہمیں امید ہے کہ ان کو بھی یا کسی عدالت میں پیش کریں یا ان کو ریلیز کر دیا جائے۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ بدترین دن گزر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم یوم آزادی منانے جا رہے ہیں، یہ کیا آزادی ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں؟ آپ کو اگر اعتراض ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ، کسی کو بھی، کسی کے شخص پہ، کسی ٹویٹ پہ، کسی گفتگو پہ، کسی کی بات پہ، آپ قانون کے مطابق پروسیڈ کرو، اور قانون بھی جس طریقے سے آپ اس کا مس یوز کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 7 دہشت گردی کے پرچے میرے خلاف لوگوں ہیں، اور یعنی قانون کا مس یوز تو آپ کرتے ہی کرتے ہیں، چلیں قانون کا مس یوز ہی کر لیں، کم سے کم ان کے گھر والوں کو یہ تو پتہ ہو کہ بھئی عدالت میں پیش کیا اور عدالت نے ان کو ضمانت دی، نہیں دی، کیا ہوا۔ جیسے احمد دنجوا کا کیس آپ نے دیکھا ہے، وہ میں نے اس دن جج صاحب کو بھی کہا، نیچے طاہر سرفراز صاحب کو، میں نے کہا جی کیا کیس ہے؟ جب رؤف حسن صاحب کا کیس آیا، میں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے جی پی ٹی آئی والوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دو، اور پولیس نے ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہا کہ ڈیجیٹل کا تو ہمیں نہیں پتہ مگر دہشت گرد ہم بنا دیں گے۔ کلاشنکوف ڈال دی، ٹی ایل پی کے ساتھ کیا نام ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، پھر ساتھ کیا کیا کہ جناب ان سے تو کلاشنکوف کے ساتھ بم بنانے کی کوئی پتہ نہیں چیزیں نکل آئیں، پھر رؤف حسن کو اس کھاتے میں ڈال دیا کہ یار آپ کتنا مس یوز کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف۔ آج جلسے کے حوالے سے 2 پٹیشنز تھیں، ایک کنٹمپٹ تھی اور ایک تھی ریٹ پٹیشن۔ کنٹمپٹ پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس پینڈنگ ہے، اس کو اب لاسٹ ویک آف ہم نے اگست فکس کرا دیا ہے، اس میں جواب مانگ لیا ہے کہ انہوں نے بہت ساری کنٹمپٹ کی ہیں، کنٹمپچوس ایکٹس ہیں، اس میں ہم ان کے خلاف کنٹمپٹ چلوائیں گے۔ دوسرا جو کیس ہے وہ ہے ہمارے جلسے کا کہ جو جگہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم مانگ رہے تھے ان سے، پچھلی دفعہ بھی جو 6 جولائی والا فیصلہ تھا، اب اتنی چھوٹی جگہ تھی کرنول کے پاس دی ہے کہ جہاں انہوں نے خود ہی، ہم نے کہا جیسی جگہ بھی ہے انہوں نے NOC دے دیا ہے، اب ہم وہاں جلسہ کریں گے جو بھی حالات ہو۔ ہم جلسے کے لیے جب تیار ہو گئے تو رات کی تاریکی میں وہ کینسل کر دیا، یعنی اتنے بےایمان تھے، یہ خود چاہتے تھے کہ ہم کہیں کہ یہ چھوٹی جگہ ہے کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں ہے، جیسی بھی ہم کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد 6 جولائی کے بعد ہم نے ان سے ٹائم مانگا تھا مختلف، ابھی لاسٹ ہم نے 13 اگست مانگی تھی۔ اب 13 اگست کو چونکہ اب ٹائم اتنا شارٹ ہو گیا ہے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے 22 اگست کی، ہمیں وہ قابل قبول ہے، ہم 22 اگست کو ہی جلسہ کریں گے، مگر ہمیں جگہ وہ چاہیے جہاں کم سے کم 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ افراد آ سکیں، اس جگہ پہ نہیں آ سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، پچھلی دفعہ جو کینسل کی تھی آپ کو اگر یاد ہو، اس میں ریزن بھی ٹریفک بلاک ہوگا، جگہ چھوٹی ہے اور ریزیڈنٹس وہاں علاقے کے لوگ ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، ارد گرد کر رہے ہیں، اور وہ ایک پرائیویٹ پلیس ہے تو لہٰذا ہم اس کو نہیں آپ کو اکاموڈیٹ کر سکتے۔ تو اس حالت میں جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے وہ کینسل کیا تھا، آج کہتے ہیں کہ اسی کو وہی جگہ ملے گی۔ ہم نے کہا جی اپنا ایک پارک دے دیں، آپ سری نگر ہائی وے دے دیں، جو ہمارے زمانے میں ہم نے مولانا فضل الرحمان کو 2 دفعہ دھرنے کی جگہ دی تھی، ہم نے تو کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جو بھی آیا آ کر یہاں، آپ کو یاد ہے نواز شریف، اپنا مریم نواز آئی تھی، بلاول آیا تھا، مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ آیا، دھرنے بھی دیے، جلسے بھی کیے اور پورے پروگرام کیے، لانگ مارچ بھی کیے۔ ہم نے ہر کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا، نہ کسی کے لیے پرچے کیے، نہ کسی کو راستے میں رکاوٹیں پیدا کی۔ اور ان کٹ پتلیوں کو میں کہتا ہوں کہ تم میں اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ بنیادی انسانی حق ہے کہ وہ رائٹفل پیسفل اسمبلی کریں، ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم قانون کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب DC کو بلایا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی TLP 5 دن بیٹھ کے چلی گئی ہے، اور وہ بھی محرم کے عین دنوں میں، آپ ہمیں تو کہتے تھے محرم میں نہ کریں، اور بہانہ کیا تھا محرم ہے، محرم شروع ہوا 8 تاریخ کو، ہمارا جلسہ تھا 6 کو، 5 کو انہوں نے کینسل کیا، جی محرم کی وجہ سے کینسل کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر جماعت اسلامی اب آ رہی ہے، جا رہی ہے، اب فیض آباد انہوں نے پھر خود بند کر دیا ہے۔ بھائی روڈ تو آپ نے بلاک نہیں کرنی، آپ ہمارے ذمہ لگاتے ہو، آپ خود بلاک کر دیتے ہو 2 دن 4 دن کے لیے۔ اچھا، آج میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، آج جماعت اسلامی وہاں بیٹھی ہوئی ہے پوری روڈ کے اوپر، آپ کو پتہ ہے لیاقت باغ کے سامنے ایک سائڈ روڈ کے اوپر وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے پچھلے کئی دنوں سے۔
وہ جائز ہے، قانونی ہے ان کی نظر میں۔ لڑنا ختم ہو گیا سر۔ اچھا چلیں خیر، آج جلسہ ہے ان کا، لیکن میں پچھلی دفعہ جب ان کے ہاں تقریر کرنے گیا تو میں غیر قانونی ہوگی میری تقریر، اور مجھے گرفتار کرنے پہنچ گئے، مگر وہ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہیں وہ قانونی ہے۔ میں کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہتا، لیکن وہ ایک ایشو ایسا لے کے آ رہے ہیں کہ جو قوم کا ایشو ہے۔ لیکن میں ان سے بھی ایک سوال کرتا ہوں، حافظ صاحب سے اور جماعت اسلامی سے، کہ جو کٹ پتلی آپ کے پاس پیغام حکومت کا لے کر آئے تھے، پہلے ان سے پوچھیں اپنے فارم 45 تو لے آئیں۔ آپ کو ہی جج مان لیں، ان کو کہیں فارم 45 لے آئیں، آپ فیصلہ کر دیں۔ لیکن دوسری بات یہ بتا دیں کہ آپ تو ان سے لائے تھے ریٹ کم کروانے کے لیے، اور کل آپ کے پاس آئے تھے کہ نہیں جی آپ کے مطالبات مان رہے ہیں، کل ہی انہوں نے 3.25 روپے بجلی کا یونٹ پھر بڑھا دیا۔ تو اور آپ کے ہوتے ہوئے یعنی اس دھرنے میں کہ تقریباً 3 دفعہ یہ ریٹ بڑھا چکے ہیں اور بڑھائے چلے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کا مطالبہ مانا؟ تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی یہ جو موجودہ کٹپتلی حکومت ہے یہ اپنے ٹائم پورے کر چکے ہیں، لوگ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں کہ یہ سائڈ پہ ہو جائیں، عوام کو فیصلے کرنے دیں، عوامی نمائندوں کو آنے دیں، ورنہ یہ ان کا انجام حسینہ واجد سے زیادہ بدتر ہے۔ شعیب شہین صاحب آپ یہ بتائیں، جماعت اسلامی راولپنڈی شہر کے اندر دھرنا، ایک اتنا کنجسٹڈ علاقہ ہے کہ ہاسپٹل ہیں، وہاں پہ بڑے مسائل ہیں، اتنے دن وہاں وہ بیٹھے رہے، جاتے جاتے 2 روپے 56 پیسے یونٹ مہنگی کی ہوئی تو انہیں دھرنا ختم کر دیا۔ کیا سر وہ اس لیے آئے تھے؟ یہی تو میرا سوال ہے۔ دیکھیں، ود رسپیکٹ جماعت اسلامی کے اس مطالبے کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے ڈائریکٹو پہ میں وہاں گیا بھی تھا، وہاں جلسے میں خطاب بھی کیا، مگر بات یہ ہے کہ یہ تو جماعت اسلامی کو سوچنے کا مقام ہے کہ آپ تو مہنگائی کم کرانے آئے تھے، بجلی کے یونٹ کم کرانے آئے تھے، انہوں نے 2.5 روپے 3 روپے اور بڑھا دیے، اور آپ کے اس کل ہی گفتگو کے درمیان میں بڑھا دیے۔ تو آپ اس کے اوپر کوئی مطلب ایکشن لیں، نہ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کٹپتلی ہے، ان کے پاس نہ کیپیسٹی ہے نہ اختیار ہے، انہوں نے اس ملک کو لوٹ رہا ہے، منی لانڈرنگ کرنی ہے اور پیسہ باہر لے جانا ہے۔ اور سر آپ بھی تو ان کے دھرنے میں گئے ہیں۔ میں تو خان صاحب کے کہنے پہ اس لیے گیا کہ ایک کاز یا ایک مطالبہ درست تھا، اور آج بھی درست ہے، کہ آپ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ریویزٹ کریں اور مہنگائی کم کریں اور ریٹ کم کریں۔ ہم تو اس مطالبے کے لیے گئے ہیں، لیکن اس مطالبے کے برعکس جن کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو وہ مذاکرات میں دے کر کیا گئے۔ سوال تو آپ نے بڑا اچھا کیا، گرفتار ہوتے ہوتے بچ گئے، بائک پہ نکلے وہاں سے۔ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ہم یہ کریں گے۔ آرمی چیف کے خطاب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی فساد پھیلائے گا ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ تصور کرو کہ فساد پھیلا کون رہا ہے۔ فساد تو وہ پھیلا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے آئین کے خلاف لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور قانون کے برعکس ان کو غائب کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، فساد یہ کٹپتلی پھیلا رہے ہیں جنہوں نے معاشی دہشت گردی پھیلا کے پوری پوری قوم کو سطح غربت کی لکیر سے نیچے تک لے کے جا رہے ہیں۔ فساد یہ وہ کٹپتلی پھیلا رہے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ منفی ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہوا ہے، یا دبئی لیکس میں ان کے نام آ رہے ہیں، یا گندم سکینڈل میں نام ہے۔ یہ فساد فی الارض کی بنیادی ذمہ دار ہیں۔ مثلا کسی کو آپ کھانے کو نہیں دو گے، وہ بھوک سے مر رہا ہوگا، وہ تو نوالا چھین کے مرے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کا نوالا چھینتے ہوئے یا کسی کو مارتے ہوئے سمجھے گا کہ یار میں تو مر رہا ہوں، کسی کو مار لوں۔ تو بنیاد جو ہے اس کو تو درست کریں، لوگوں کے حقوق آپ نہ دیں، لوگوں کو تشدد کریں، لوگوں کو اٹھائیں، لوگوں کو گولیاں ماریں، تو آپ بنیاد کو درست کریں گے تو فساد فی الارض ختم ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو اور ڈیفنس کو ہم کوئی 2800 ارب روپے اس لیے دیتے ہیں کہ آپ جائیں، جا کر کے سرحدوں کی حفاظت کریں، اور ملک کے اندر ملکی معاملات کو آپ سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کریں۔ اور سول ایڈمنسٹریشن مینس کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، الیکٹڈ لوگوں کو تو آپ اٹھاتے ہو، بند کرتے ہو، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ آج عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اس دن عمران خان نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی اس CL پہ میرا نام بھی ڈالو، نواز شریف کا ڈالو، شہباز شریف کا بھی ڈالو، زرداری کا بھی ڈالو، یہ کوئی ملک سے باہر نہ بھاگ کے جائے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس چلا رہے ہو، میرا کیس اور نواز شریف کا اور یوسف زئی گیلانی کا، ان سب کا، مریم نواز کا توشہ خانہ سے جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں جو کہ نہیں لے سکتے، اکٹھے چلاؤ، ساتھ ساتھ اس کو ٹیلی ویژن پہ لائیو اسٹریمنگ کرو تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں چور کون ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سلیکٹیو جسٹس سسٹم رکھنا ہے، جس ملک میں نظام انصاف درست نہیں ہوتا، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، وہاں فساد ہوتا ہے۔ آپ اگر سمجھو کہ قانون ہمارے ہاتھوں کی کھلونا ہے جہاں چاہیں استعمال کر لیں، آپ سمجھو کہ انصاف ہم نے نہیں ہونے دینا، پھر آپ کہو کہ فساد کیوں ہو رہا ہے؟ فساد تو پھر ہوتا ہے۔
فساد وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انصاف نہیں ہوتا، جہاں قانون نہیں ہوتا. تھینک یو.